اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک سجد وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وسق سمعہ وبصارہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، تجھی پر ایمان لایا اور تیرا ہی فرما بردار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ The beauty of sujood is your whisper down on earth and it is heard in the heaven۔ صرف اللہ ہی ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اللہ سے آپ کی محبت کا ثبوت ہے آپ کا سجدہ۔ تو جب آپ سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے۔ ہر روز کم سے کم ایک ایسی کسی نماز میں کوئی ایک سجدہ ایسا رکھیں جو آپ کو تھکا دے، یعنی سجدے میں جانے اور واپس نہ آئیں، اور بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ اور ویسے تو مضمون یہ ہے کہ آپ عربی میں دعا مانگیں، جو بھی آپ کو آتی ہیں، جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں، جتنی دعائیں آتی ہیں آپ مانگیں۔ لیکن اگر نہیں آتی ہیں تو انسان اردو یا اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ جب آپ وہ ایک سجدہ ایکسپیرینس کریں گے نا، یقین کریں کہ وہ سجدہ آپ کو رلا دے گا۔ اور جب آپ اتنا لمبا سجدہ کریں گے، بندہ اللہ سے کب قریب ہوتا ہے؟ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے جب آپ اللہ کے اتنے قریب آ جائیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، اور وہ لوگ سوال کرنے لگے، کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بدر کی رات کو تم چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف معلوم ہوتی ہے؟ بدر سے مطلب یہاں فل مون ہے، جسے عام طور پہ ہم 14ویں کا چاند یا پھر پورنیما کا چاند کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرامی جواب دیں گے، اے اللہ کہ رسول، نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کیا تم جب سورج کو دیکھتے ہو تب کیا کوئی پریشانی ہوتی جب کہ اس پہ اوپر کوئی بادل بھی نہیں ہوتا؟ پھر صحابہ کرامی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے جس میں کوئی شک نہیں ہوگا، قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو دنیا میں جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے، جیسے کہ جو سورج کی پوجا کرتا تھا، کوئی جو چاند کی پوجا کرتا تھا، جو بتوں کو مانتا تھا اور جو شیطان کو اپنا خدا سمجھتا تھا۔ باقی اس امت کے مسلمان لوگ رہ جائیں گے، ان میں بھی جو لوگ منافق ہوں گے، ان کے پاس جب اللہ جائے گا ایک نئی صورت میں اور فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں، عرض کریں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تجھے نہیں پہچانتے۔ لیکن ہم جو منافق نہیں ہوں گے، جو لوگ ایمان والے، سچے ایمان والے ہوں گے، وہ لوگ اسی جگہ کھڑے رہیں گے۔ جب اللہ رب العالمین ان کے پاس آئے گا تو وہ لوگ اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس، منافقوں کے پاس، اپنی اصلی شکل اور صورت میں آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا۔ اس وقت جہنم کی پیٹھ پر ایک پل رکھ دیا جائے گا، جسے ہم پل صراط بھی کہتے ہیں۔ اس پل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گزریں گے، اس کے بعد ان کی امت۔ اس روز رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ رسول کہیں گے، اللہ سلامتی دے، اللہ سلامتی دے۔ سارے رسول اپنی امت کی سلامتی کی دعائیں مانگیں گے۔ جہنم میں سادن کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، سادن کے کانٹ جو بے فضول کہیں بھی اگ جاتے ہیں اور بڑے ہی زہریلے اور کٹیلے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سادن کے کانٹوں کو تم نے دیکھا ہے؟ صحابہ کرامی عرض کریں گے، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا، بس وہ سادن کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کی لمبائی کتنی ہوگی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
وہ آنکڑے لوگوں کو ان کے برے کاموں کی طرح گھسیٹیں گے، جس کا جتنا برا اعمال اس کو اسی طرح گھسیٹا جائے گا۔ کچھ آدمی تو اپنے برے کاموں کی وجہ سے برباد ہو چکے ہوں گے اور کچھ زخموں سے چور ہو کر بچ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جہنم والوں میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے فرشتوں کو حکم دے گا، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں گے۔ چنانچہ فرشتے جنہوں سجدوں کے نشانوں سے پہچانیں گے، اور جن لوگوں کو فرشتے نکالیں گے ان کی پہچان سجدوں کے نشان سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ پر سجدوں کے نشانوں کو حرام کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو جہنم میں اس حالت سے نکالا جائے گا کہ سجدوں کے نشان کے علاوہ ایکسیپٹ the mark of سجود nothing will remain left in their body، سب کچھ آگ کھا چکی ہوگی۔ یہ لوگ کوئلے کی طرح بجھی حالت میں جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر ان پر زندگی کا پانی چھڑکا جائے گا تو وہ ایسے اگیں گے جیسے ایک نیا بیج نئی قدرت کے بیج کے پانی کے بہاؤ سے اگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے فارغ ہو جائے گا۔ جب سب اپنے اپنے اعمال کے حساب اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے، تب اللہ فارغ ہو جائے گا اپنے فیصلے کرنے کے لیے۔ لیکن ایک آدمی جنت اور دوزخ کے بیچ رہ جائے گا۔ وہ جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے آخری بندہ ہوگا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے اللہ، میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دیں، کیونکہ اس کی اسمیل، اس کی بدبو سے مجھے جھلسا دیا ہے اور اس کے شعلوں نے مجھے جلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو پھر کبھی ایسا تو نہیں کرے گا کہ اگر تیرے ساتھ ابھی اچھا سلوک ہو جائے، جو تو بھی مجھ سے فریاد کر رہا ہے وہ تجھے میں دے دوں، تو پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، ہرگز نہیں، تیری بزرگی کی قسم میرے اللہ۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اس کی چاہت کے مطابق وعدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو قبول کرے گا اور اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب وہ بندہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی تر و تازگی اور بہار دیکھ کر جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ اس کے بعد وہ پھر کہے گا، اللہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو نے ابھی مجھ سے قسم نہ کھائی تھی کہ تو اور کچھ نہیں مانگے گا، تو اور کوئی فریاد نہیں کرے گا، جو چیز تو نے مانگی میں نے تجھے دے دی۔ اس پر وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، بے شک، یقیناً، لیکن تیری مخلوق میں صرف میں ہی بد نصیب نہ رہ جاؤں، اور کہے گا کہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ ارشاد ہوگا، اگر تجھے یہ بھی عطا کر دوں اگر میں، تو اس کے علاوہ اور کچھ تو سوال نہیں کرے گا نا؟ تو بندہ کہے گا پھر سے، تیری بزرگی کی قسم، میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کے مطابق اس کے وعدہ، اس کی فریاد پوری کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا، اور جب وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائے گا، وہاں کی رونق اور خوشی دیکھ کر جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا وہ پھر خاموش رہے گا، اور پھر یوں کہے گا، اے میرے رب، مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تجھ پر افسوس، تو کتنا وعدہ خلاف ہے اور دغا باز ہے۔ کیا تو نے اس بات کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب تو کوئی چاہت نہیں کرے گا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بد نصیب نہ کر کہ میں جنت کے دروازے تک پہنچ کر جنت میں داخل نہ ہو سکوں۔ تب اس کی باتوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی اور اسے جنت میں جانے کی اجازت دے کر فرمائے گا کہ تجھے اور کیا چاہیے بتا۔ لیکن وہ چاہت کرنے لگے گا یہاں تک کہ اس کی تمام چاہتیں ختم ہو جائے گی، تو پھر بھی اللہ اسے فرمائے گا، اسے یاد دلائے گا، تو یہ بھی مانگ، تو وہ بھی مانگ۔ اللہ اسے اس کی چاہتوں کی یاد دلائے گا۔ اس کا رب اسے خود یاد دلائے گا کہ اسے یہ چیز بھی چاہیے تھی اور وہ بھی چاہیے تھی، یہاں تک کہ جب اس کی تمام چاہتیں پوری ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھے یہ بھی بلکہ اس جیسا بھی دیا جاتا ہے۔ اس بندے کو جو اس نے مانگا تھا وہ بھی دیا جائے گا، اور جو اس نے نہیں بھی مانگا تھا اسے وہ بھی دیا، وہ سب کچھ دیا جائے گا۔ اس حدیث سے سجدے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیشانی کو نہیں جلائے گا
جس پر سجدے کے نشان ہوں گے، اور انہی نشانوں کی وجہ سے بے شمار گنہگاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جہنم سے نکالا جائے گا، اور اس میں بے شمار اللہ کی خوبیوں کا ثبوت ہے۔ If you know how powerful the sujood is, you would never lift your head off the ground. سبحان اللہ۔